بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ وہ جماعت ہے جس کی ابتدا جرنیلوں کے زیر سایہ ہوئی، اور اس جماعت نے تقریباً 25-30 سال اقتدار کے مزے لوٹے۔ نہ صرف اقتدار کے مزے لوٹے بلکہ انہوں نے اقتدار سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اقتدار میں آنے سے پہلے یہ جماعت اور اس کے جتنے بھی کرتا دھرتا ہے وہ سب کے سب عام سے لوگ تھے، لیکن 25-30 سال کے بعد اس جماعت کے جتنے بھی بڑے ہیں وہ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس جماعت نے پچھلے 1.5 سال میں ایک اور حکومت کی جو کہ مشترکہ حکومت تھی۔ اسی جماعت نے کوئی 4-5 سال پہلے ایک PDM نامی اتحاد بنایا۔ اس اتحاد کی صورت میں پچھلے 1.5 سال سے یہ پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو 1.5 سال ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین عرصہ رہا ہے۔ اس عرصے میں پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی۔ اس عرصے میں پاکستان میں سب سے زیادہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس عرصے میں پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں گر گئے، لوگوں کی نظر میں بدنام ہوئے۔ اس دور میں غریب آدمی اور زیادہ غریب ہوا، بلکہ جو مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ بھی خط غربت سے نیچے آ گئے۔ لیکن افسوس اس جماعت کے کسی ایک چھوٹے سے کارکن کی صحت پر بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ آج بھی بالکل ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ اس جماعت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ حالانکہ یہ جماعت جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد بالکل سادہ سا تھا کہ عمران خان نے اس قوم کی کمر توڑ دی مہنگائی سے، ہم اس قوم کو اس مہنگائی کے عذاب سے بچائیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ عمران خان نے جو مہنگائی 3.5 سال میں کی یہ اس سے بھی ڈبل صرف 15 مہینوں میں کر کے چلے گئے۔ 15 مہینے تو اب ان کے مکمل ہوئے، لیکن حقیقت میں مہنگائی پہلے 6 مہینوں میں ہی انہوں نے اتنی زیادہ کر دی تھی کہ عوام کی چیخیں نکلنا شروع ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس PDM کے اتحادی ہیں، ان کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، جماعتیں ہیں، جماعتوں کے جو سربراہ ہیں، ان سب کا تھوڑی عرصے پہلے ایک بیانیہ ہوتا تھا، ایک نظریہ ہوتا تھا، جس کے تحت وہ نہ صرف افواج پاکستان پر تنقید کرتے تھے بلکہ پاکستان کو بھی اچھا خاصا ذلیل کرتے تھے۔ لیکن جو ہی یہ PDM کو اقتدار ملا اور عمران خان صاحب کی جس طرح مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بعد اس جماعت کا جو نظریہ ہے، جو بیانیہ ہے، وہ ایک دم سے 180 ڈگری ٹرن ہو گیا۔ اب یہ جماعت سب سے زیادہ پاکستان کی وفادار ہے اور افواج پاکستان کی متسرائی کرتی ہے۔ اس PDM اتحاد نے پچھلے دنوں ایک قانون سازی کی جس کے روح سے کوئی بھی بندہ افواج پاکستان پر تنقید نہیں کر سکتا۔ تذلیل کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا یہ تو بہت اوپر کے لیول پر اب چلی گئی ہے۔ آپ صرف اور صرف تنقید بھی نہیں کر سکتے، اور جو بھی تنقید کرے گا وہ ناقابل معافی جرم ٹھہرے گا۔ اور آج اسی اتحاد نے ایک اور بل سینٹ میں بھیجا۔ اس بل کی روح سے اس کے جو مقاصد ہیں، متن ہے، وہ پچھلے بل سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس بل میں جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی بندہ، اور اس بل کا جو انہوں نے نام رکھا، عنوان دیا ہے، وہ انتہا پسندی کو روکنا۔ تو اس بل کی روح سے کوئی بھی بندہ اگر انتہا پسندی میں ملوث ہوا، توڑ پھوڑ میں، انتشار میں ملوث ہوا، تو اس بندے کے خلاف قانونی کارروائی تو ہوگی، وہ قابل گرفت جرم تو ہوگا ہی ہوگا، اور ناقابل ضمانت بھی یہ جرم ہے۔ لیکن اس کو کرنے والے کے اوپر جو سزائیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بھی بندہ یہ کرے کہ وہ نہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، نہ وہ بیرون ملک جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی سیاسی یا سرکاری عہدہ لے سکتا ہے۔ ابھی تک کی موجودہ اطلاعات کے مطابق جو سینٹ چیئرمین ہیں انہوں نے یہ بل ڈراپ کر دیا، مطلب کہ اس بل کو روک دیا، اور صاف کہا کہ حکومت چاہے اس بل کو منظور کر بھی لے، سینٹ سے یہ بل منظور نہیں ہوگا۔ اور سینٹ میں اس کی اچھی خاصی مخالفت بھی پائی گئی۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے اس پہ اچھی خاصی تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بل PDM جماعتوں کا اپنے گلے کے لیے تیار کیا گیا ایک پھندا ہے۔ کچھ لوگ ابھی تک اس کو PTI کے خلاف ایک سازش سمجھ رہے ہیں، لیکن میرا جو خیال ہے وہ کچھ اور ہے۔ میرے خیال میں یہ جو بل سینٹ میں پیش کیا گیا یا جو اس طرح کی قانون سازیاں کی گئیں، یہی سب کچھ اگر PTI کے دور حکومت میں ہوتا تو یقیناً یہ ساری جماعتیں سارے روڈ بلاک کر دیتی، پورا ملک بلاک کر دیتی اور دعائی دیتی کہ جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا۔ اسی لیے ان کو غیر گار کر یہ جتنی بھی قانون سازیاں ہیں انہی کے ہاتھوں سے کروائی جا رہی ہیں، تاکہ بعد میں
یہ کسی بھی قانون سازی کے اوپر اعتراض نہ کر سکیں، کیونکہ ان کی جو پبلک میں ایک ہولڈ ہے، ان کا جو اثر ہے وہ ابھی تک ہے، اور ملک سے جو باہر ممالک ہیں ان میں بھی ان کا بہت زیادہ اثر ہے سفارتی لیول پر۔ اسی وجہ سے ان کی مخالفت جب بھی ہوتی ہے تو اس کو پوری دنیا کوریج دیتی ہے، تو اسی وجہ سے انہی کے ہاتھوں ایسی قانون سازیاں کروائی جا رہی ہیں تاکہ بعد میں یہ اس کے اوپر اعتراض نہ اٹھا سکے۔ یہ قانون سازیاں عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ سوچنے کی بات ہے، اگر یہ ساری قانون سازیاں اس پی ڈی ایم نامی اتحاد کے اوپر واپس پلٹ آئیں، ان کے اوپر مسلط ہو گئیں، ان کے اوپر یہ سارے قانون لاگو ہو گئے، تو یہ کیسے بچیں گے؟ اور ان کی چیخیں پوری دنیا سنے گی۔ یہ جو قانون سازیاں ہیں یہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ قانون سازی انہوں نے عمران خان کے خلاف تو کی ہے، لیکن دراصل اس میں یہ خود پھنس جائیں گے۔ عمران خان نے تو اتنے بڑے کوئی جرم کیے نہیں، وہ تو جلد یا دیر سے ثابت ہو ہی جائیں گے کہ عمران خان بے قصور ہے، لیکن یہ جب پھنسیں گے تو ان کے جرم جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ ہیں۔ بظاہر وقتی طور پر ان کو سارے جرموں کی جو ان کی سزا ہے، جو ان کے جرائم ہیں، جو ان کے کیسز ہیں، وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ان کے اوپر مسلط ہوگا تو تب ان کی چیخیں سننے والی ہوں گی، اور اگر یہ قانون پاس ہو گئے اور ان پہ عمل بھی شروع ہو گیا تو یقین جانیے عمران خان بچ جائیں گے، یہ پھنس جائیں گے۔ بہرحال کوئی بھی قانون سازی ہو اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، ایک چیز تو طے ہے کہ یہ جتنے بھی جمہوریت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کو دفن کر دیا۔